نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الکمال فی الدین للنساء کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی بھلائی کرتا ہے، لیکن کبھی کوئی ناگواری کی بات پیش آتی ہے تو ساری زندگی کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی اس کے ساتھ راحت ہی نہیں دیکھی، کبھی میں نے تو کوئی آرام ہی نہیں دیکھا. تو ناشکری جو ہے وہ عورت میں پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی ہے. پھر ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک کورٹ میں عدالت میں سرشتے دار تھے، اچھی تنخواہ تھی، لیکن اکثر وہ غربا کی مدد کرتے تھے، رشتہ داروں کی غربا کی مدد کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کی بیوی کسی دوسرے کے گھر چلی گئی اور وہاں جا کر جو دیکھا کہ ان کے گھر تو نوکرانیاں کام کر رہی ہیں، ان کی بیوی کے تو زیور بہت زیادہ ہے. بس اس کے بعد سے آ کر جو اپنے شوہر سے اصرار کیا تو جتنا صدقہ خیرات تھا، غربا کی مدد تھی، سب ختم ہو گئی. اب وہ سب بیوی پر خرچ ہونے لگا. اس پر بات چل رہی تھی. فرماتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا آپس میں ملنا جلنا بڑا غضب ہے، عورتوں کا آپس میں ملنا جلنا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ مستورات کا آپس میں ملنا جلنا بند کر دو. میرا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے اس مرض کی اصلاح کرنی چاہیے کہ دوسروں کو دیکھ کر متاثر ہونا. اگر کسی کا دل دوسروں کے زیور کپڑے دیکھ کر للچائے، اس کو ملنے جلنے نہ للچائے، تو اس کو ملنے جلنے کا مذائقہ نہیں. مگر جس پر دوسروں کو دیکھ کر یہ اثر ہو کہ ویسا ہی بننا چاہے، تو اس کو نہ ملنا چاہیے. قرآن کریم میں عورتوں کو حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ کہ تم اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو. اسی لیے اس میں تقسیم ہے، جس سے یہ مطلب حاصل ہوا کہ ہر عورت اپنے گھر میں جم کر بیٹھی رہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے اصلی حکم یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، نہ عورتوں سے ملنے کے لیے نہ مردوں سے ملنے کے لیے. پھر آخر کچھ تو بات ہے جو حق تعالی نے عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے مضر ہے، لیکن مواقع ضرورت اس سے مستثنی ہے. کوئی ضرورت کا موقع ہے وہ اس سے مستثنی ہے. بس جس کو ملنے جلنے سے یہ ضرر ہوتا ہو اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ کسی سے نہ ملے، اپنے گھر ہی میں بیٹھی رہے. ہاں جس کو ضرر نہ ہوتا ہو وہ اپنے خاوند کی اجازت سے دوسروں کے گھر جا سکتی ہے. فرمایا بیویوں آخر تم کھجلی والوں سے تو بچتی ہو. کسی کو خارش کا مرض ہو انسان اس سے بچتا ہے کہ کہیں خارش کا مرض ہمیں نہ لگ جائے. تو حضرت ہمارے بیویوں آخر تم کھجلی والوں سے تو بچتی ہو، اور ان کے پاس بیٹھنا، ان سے ملنا جلنا تم کو گوارا نہیں ہوتا کہ کہیں ہم کو بھی کھجلی نہ ہو جائے. اور یہ حالت تو کھجلی سے بھی بدتر ہے. کھجلی کا ضرر تو محض جسمانی ہے، اور اس کا ضرر جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی. جسمانی ضرر تو یہ ہے جب تم دوسری عورتوں کو اپنے سے اچھی حالت میں دیکھو گی اور ان جیسا بننا چاہو گی اور تمہاری حیثیت ان کے برابر ہے نہیں، تو تم کو خام خواہ اس سے الجھن اور پریشانی ہوگی، اور رات دن تم اسی فکر میں گھلو گی
کہ ہائے میرے پاس تو یہ چیز ہوتی، میرے پاس وہ چیز ہوتی۔ پھر بعض دفعہ تم مردوں سے بھی اس قسم کی فرمائش کرو گی جو ان کی حیثیت سے زیادہ ہے، ان کو یہ فرمائش ناگوار ہوگی، جس سے خام خواہ دلوں میں کدورت پیدا ہوگی، جس سے بعض اوقات بہت دور تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور روحانی ضرر یہ ہے کہ اس سے ناشکری کا مرض بڑھتا ہے۔ جب تم دوسروں کو اپنے سے بڑا ہوا دیکھو گی تو ان نعمتوں کی قدر نہ ہوگی جو حق تعالی نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ پھر یہی ہوگا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اور اپنی نعمت کی قدر نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یہی سمجھو گی کہ میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جس پر ملنے کا اثر پڑتا ہو اس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ کسی سے نہ ملے، اور اگر ملے تو غریب نادار عورتوں سے ملے، اپنے سے کم والوں سے، غریب اور نادار سے ملے، کیونکہ غریبوں سے مل کر تمہارا جی خوش ہوگا اور خدا کا شکر کرو گی کہ الحمدللہ میں بہت سی عورتوں سے اچھی حالت میں ہوں۔ اور یہی نقطہ ہے اس حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ مساکین کے پاس بیٹھا کرو، اے عائشہ مساکین کے پاس بیٹھا کرو اور ان کو اپنے سے نزدیک کیا کرو، مساکین کو اپنے سے نزدیک کیا کرو۔ مساکین کے پاس بیٹھنے سے خدا تعالی کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے اور دل خوش رہتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ امراء کے پاس بیٹھنے سے دن بدن میری پریشانی بڑھتی رہی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر خدا کی کچھ بھی نعمت نہیں، مالداروں کے پاس بیٹھنے میں۔ پھر میں نے غرباء کے پاس بیٹھنا شروع کیا تو میں ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ بادشاہ ہوں، اور میری ساری پریشانی دور ہو گئی اور خوشی بڑھ گئی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ دین کے باب میں انسان کو اپنے سے اونچے کو دیکھنا چاہیے، دینداری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے جو اس سے زیادہ دیندار ہو، اور دنیا کے باب میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ مگر آج کل معاملہ برعکس ہے کہ لوگ دین کے باب میں تو ان لوگوں پر نظر کرتے ہیں جو زیادہ کام نہیں کرتے، اور پھر اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں کہ اگر ہم رات کو نہیں اٹھتے تو کیا ہوا، ارے فلاں مولوی صاحب بھی تو رات کو نہیں اٹھتے، اگر ہم عمدہ عمدہ کپڑے پہنتے ہیں تو کیا ہوا، فلاں شاہ صاحب بھی تو بڑا عمدہ لباس پہنتے ہیں۔ دین کے باب میں لوگ ان بزرگوں کو نہیں دیکھتے جن کا تہجد کبھی قضا نہیں ہوتا اور بیچارے معمولی حیثیت میں رہتے ہیں، اور دنیا کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے زیادہ پر نظر کرتے ہیں کہ ہائے میں فلاں رئیس کے برابر نہ ہو گیا، اس جیسا مالدار نہ ہو گیا، اور فلاں سوداگر کے برابر نہ ہوا، جس سے بجز پریشانی بڑھنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے گھٹیا کو دیکھیں، مثلا تمہارا گھر کسی رئیس زادی کے گھر سے کم ہے تو تم ان لوگوں پر نظر کرو جن کے گھر تم سے بھی گھٹیا ہیں، کہ نہایت تنگ ہیں، پلنگ بچھانے کے بعد چلنے کا بھی راستہ نہیں رہتا، اتنے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، وہاں ہوا کا تو کہاں گزر، بارش کا بھی بچاؤ نہیں کہ بارش ہو جائے تو چھت سے پانی نیچے آتا ہے، اور تم ہوادار صحندار مکان میں ایسے آرام سے سوتی ہو کہ صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے مکانات دیکھ کر تم کو اپنے مکان کی قدر ہوگی کہ بلا سے اس میں جھاڑ فانوس نہیں ہے تو کیا ہوا، ارے بارش سے تو بچاؤ ہے، ہوا کا تو گزر ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس جوتا نہ تھا تو میں رنجیدہ تھا کہ بھائی میرے پاس جوتا نہیں ہے۔ اچانک میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کے پیر ہی نہیں تھے، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پیر تو ہیں، بلا سے جوتا نہیں تو کیا ہوا لیکن پیر تو ہے۔
تو حقیقت میں دنیا کے باب میں اپنے سے کمتر حیثیت والوں کو دیکھنے سے بڑی راحت دل کو ہوتی ہے، مگر اب ایسا مذاق بدلا ہے کہ دنیا میں جہاں ذرا کمی ہوئی اس کا تو قلق ہوتا ہے، اور اس پر کبھی نظر نہیں ہوتی کہ اللہ کی بہت سی مخلوق ہم سے بھی ابتر حالت میں ہے، ہم پھر بھی ان سے بہت اچھے ہیں۔ اور دین میں ایسا استغنا برتا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہی پر اکتفا کر لیا ہے۔ اگر کوئی ان سے تہجد اور اشراق کو کہہ دے تو جواب میں یوں کہتے ہیں، کیا ہم مر جائیں گے؟ بہت تو کام کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گویا انہوں نے نماز کا پڑھی ساری جنت ہی خرید لی۔ جیسے ایک گنوار کا لڑکا کسی ملا کے پاس پڑھتا تھا، تو ایک دن وہ گنوار ملا جی سے کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو بہت نہ پڑھا دیجیے، میرے بیٹے کو بہت نہ پڑھا دیجیے، کہیں لوٹ پوٹ پیغمبر نہ ہو جائے، یعنی پیغمبر نہ ہو جائے، نعوذ باللہ، اتنا نہ پڑھا دینا کہ یہ پیغمبر ہو جائے۔ تو جس طرح اس جاہل کا خیال تھا کہ زیادہ پڑھنے سے آدمی پیغمبر ہو جاتا ہے، اسی طرح آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے آدمی جنید و شبلی ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی اور کام کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح ایک گنوار کے سر میں درد تھا، ایک دوسرے نے کہا کہ میں تیرا سر جھاڑ دوں، مجھے سر کے درد کی جھاڑ آتی ہے۔ وہ سر کھول کے اس کے پاس بیٹھ گیا تو آپ نے قل باللہ حد، یعنی قل هو اللہ احد کو کیا کہا؟ قل باللہ حد پڑھ کر اس کے سر کو جھاڑا۔ تو وہ دوسرا گنوار کہتا ہے جس کے سر میں درد تھا کہ جا ساڑھے کے ساڑھے تو حافظ ہی ہو گیا، یعنی اس کو گالی دے کر یہ کہتا ہے کہ تو یعنی حافظ ہی ہو گیا، جبکہ وہ قل واللہ بھی پڑھنا نہیں جانتا۔ سو دیکھیے اس کے نزدیک قل باللہ حد ہی سے آدمی حافظ ہو جاتا ہے، جس میں پوری قل ہو واللہ بھی یاد ہونا شرط نہیں اور اس کا صحیح پڑھنا بھی شرط نہیں۔ یہی حال آج کل کے عام لوگوں کا ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک جنید و شبلی بننے کے لیے 5 وقت کی نماز سے زیادہ اور کچھ ضرورت نہیں، اور ان نمازوں کا اچھی طرح ادا کرنا بھی ضروری نہیں، بس الٹی پلٹی نماز 5 وقت پڑھ لینا کافی ہے۔ جیسے ایک جولاہے کا قصہ ہے کہ اس کا لڑکا انگریزی پڑھتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تمہارا لڑکا انگریزی پڑھتا ہے اور اب کتنی لیاقت ہو گئی ہے، یعنی انگریزی جو پڑھ رہا ہے تو کتنی قابلیت اس میں ہو گئی ہے؟ کہنے لگا کہ اتنی قابلیت ہو گئی ہے کہ اب کھڑا کھڑا تو موتنے لگا ہے، اتنی قابلیت ہو گئی کہ کھڑا کھڑا موتنے لگا ہے، اب ذرا سی کسر رہ گئی ہے۔ اس کے نزدیک بس کھڑے ہو کر موتنے لگنا بڑی لیاقت تھی، اور اس کے بعد کامل لیاقت میں ذرا ہی کسر رہ جاتی ہے، اور شاید وہ کسر یہ ہوتی کہ کھڑا کھڑا ہگنے بھی لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ اوچھا آدمی ذرا سی بات میں اترانے لگتا ہے، اوچھا آدمی، ہلکا پن جس کے اندر ہوتا ہے، تھوڑی سی بات میں کوئی صلاحیت، کوئی لیاقت آ گئی، کوئی قابلیت آ گئی، کوئی نعمت مل گئی تو اترانے لگتا ہے، اور اس کی جو برداشت کا، تحمل کا پیمانہ چلکنے لگتا ہے، کہ جو بات کسی درجے میں بھی قابل فخر نہیں ہوتی، اوچھا آدمی اسی پر ناز کرنے لگتا ہے۔ اور یہ ساری خرابی جہل کی ہے، ان لوگوں کو اصلی کمالات کی خبر ہی نہیں، اسی لیے ان کی نظر میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کمالات معلوم ہوتی ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کی خوب مثال دی کہ جیسے ایک مچھر ایک تنکے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے قریب بیل بندھا ہوا تھا، بیل نے جو پیشاب کیا تو وہ تنکا اس پہ تیرنے لگا بیل کے پیشاب میں، تو مچھر اپنے دل میں بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے سمندر کے اندر کشتی پر سواری لے لی۔ وہ بے وقوف بیل کے پیشاب کو سمندر اور گھاس کے تنکے کو کشتی سمجھ گیا، کیونکہ اس نے اصلی سمندر دیکھا نہ تھا۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہم نے اصلی کمالات تو دیکھے نہیں،
ذرا ذرا سی باتوں کو کمالات سمجھنے لگتے ہیں۔ مولانا دیوبندی رحمت اللہ علیہ یعنی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہ یہاں ایک بوڑھے میاں پڑھتے تھے، اور قسمت سے بیٹے میاں بھی ابا جان کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی بوڑھے بھی پڑھتے تھے، ان کا بیٹا بھی پڑھتا تھا۔ باپ اور بیٹے دونوں ایک ہی سبق میں شریک تھے، مگر ان کو عقل کم تھی، سبق کے وقت بھی بڑے اینڈے بینڈے سوالات کرتے، اور مولانا بڑے میاں کے سوالات کا جواب کم دیتے تھے۔ جماعت میں ایک ذہین طالب علم بھی تھے، مولانا ان کے سوالات کے جوابات نہایت شوق سے دیتے تھے۔ ایک دن وہ بڑے میاں ان نوجوان طالب علم سے کہنے لگے کہ مولانا تمہارے سوالات کے جواب خوب دیتے ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیتے، حالانکہ ہم اتنے بڑے آدمی ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو وہ طالب علم ہنسنے لگے اور کہا اس کی وجہ تم مولانا ہی سے پوچھو، میں کیا بتلاؤں۔ وہ ان کو پکڑ کر مولانا کے پاس لے گئے، اور پکڑ کر اس واسطے لے گئے تاکہ مولانا کے سامنے ان کی طرف اشارہ کر کے بتلائیں کہ آپ ان کے سوالات کا جواب کیوں دیتے ہیں۔ جیسے ایک وہمی آدمی نے نیت اقتدا کرتے ہوئے، امام کے پیچھے نیت کرتے ہوئے، اور وہم کا مرض تھا، تو وہمی آدمی نے نیت اقتدا کرتے ہوئے امام کی کمر میں انگلی ماری کہ نماز پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے، یعنی انگلی مار کر کہا کہ اس کے پیچھے، یعنی کہنے میں تسلی نہیں ہوئی، وہم اتنا تھا۔ اس بندہ خدا کو بدو انگلی لگائے تسلی نہ ہوتی تھی، اور جیسے فاتحہ دینے والا کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دیتے ہیں تاکہ معاذ اللہ حق تعالیٰ کو ثواب دینے میں غلطی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پلاؤ کی جگہ کسی دوسری چیز کا ثواب مردے کو پہنچ جائے، اس لیے وہ کھانا سامنے رکھ کر نام بنام ثواب بخشتے ہیں۔ ایک گنوار نے مجھ سے پوچھا کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ بدعت ہے۔ کہنے لگا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر تم روپیہ اور کپڑا بھی تو اللہ کے نام پر دیا کرتے ہو، اس پر بھی فاتحہ دیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ جی نہیں۔ میں نے کہا پھر کھانے پر فاتحہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے روپیہ کپڑے کا ثواب بدو فاتحہ کے پہنچ سکتا ہے، اسی طرح کھانے کا ثواب بھی بدو فاتحہ کے پہنچ سکتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ بیچارہ تھا سمجھدار، فوراً سمجھ گیا اور کہنے لگا جی بات تو یہی ہے، بات تو یہی ہے، یہ سارے ڈھونگ ہیں، تم سچ کہتے ہو۔ تو بعض گنوار بہت سمجھدار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت میں اینچ پینچ نہیں ہوتا، سیدھی بات کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، مگر بعض گنوار اکھڑ بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک گنوار نے فاتحہ کے ثبوت میں یہ دلیل بیان کی کہ قرآن میں تو اس کے لیے ایک خاص سورت اتری ہے جس کا نام ہی سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ فاتحہ پڑھو۔ بے وقوف، بھلا اس سے کوئی پوچھے کہ یہ دلیل کیسی ہوئی؟ کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے اس بدعت کو ایجاد کر کے اس کا نام سورہ فاتحہ کے نام پر رکھ دیا ہو، اور واقعہ بھی یہی ہے، کیونکہ نزول قرآن کے وقت اس رسم کا کہیں بھی پتہ نہ تھا، کوئی جانتا نہیں تھا جب قرآن نازل ہوا کہ فاتحہ کیسے ہوگی۔ اسی طرح ثواب بخشنے کو کوئی فاتحہ کہتا تھا تو بعض گنوار ایسے کوڑ مغز بھی ہوتے ہیں، غرض وہ بڑے میاں ان طالب علم کو پکڑ کر مولانا قدس اللہ سرہ کے پاس لائے اور کہا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے سوالات کا جواب تو دیتے ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیتے، حالانکہ ہم اتنے بڑے آدمی ہیں۔ تو مولانا رحمت اللہ علیہ نے کے جوابات بہت مختصر، حضرت کے جوابات بہت مختصر اور چبھتے ہوئے ہوتے تھے۔ فرمایا وجہ تو تم نے خود بیان کر دی، وجہ تو انہوں نے کہا نا ہم اتنے بڑے آدمی ہیں، تو فرمایا کہ وجہ تو تم نے خود بیان کر دی، بس یہی تو وجہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ ہائے یہ تکبر بڑا سد راہ ہے، راستے کی رکاوٹ ہے۔
یہ کم بخت انسان کو تمام فیوز و برکات سے محروم کر دیتا ہے۔ یہی تو وہ بلا ہے جس سے شیطان مردود ہوا۔ صاحبو، ہمارے اندر تکبر گھسا ہوا ہے، اسی واسطے ہم کمال دین سے محروم ہیں۔ اسی کا ایک اثر یہ ہے کہ ہم نے جہاں تھوڑا سا کام کر لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور اپنے آپ کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگے۔ عورتوں میں بھی یہ مرض بہت ہے، اول تو ان میں دیندار بہت ہی کم ہیں، اور جو 2 4 دیندار ہیں بھی وہ اپنے آپ کو نامعلوم کیا سمجھتی ہیں، جس کا منشا یہ ہے کہ عورتیں کم حوصلہ ہوتی ہیں اور ذرا سی بات میں تکبر اور بڑائی کرنا کم حوصلہ آدمی کا کام ہے، یعنی جس کا حوصلہ کم ہوگا اس کے اندر بڑائی اور تکبر جلدی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته